معاملہ یہ ہے کہ اس جنگ میں کفار جیتنے والے تھے، وہ جب چلے تھے نا تبھی انہیں جیت کا یقین تھا جی، تعداد ہاں، ان کی تعداد کی بنا پر، ہتھیار کی وجہ کر، بڑے بڑے کفار اور سرداروں کی وجہ کر انہیں پتا تھا کہ یثرب وہ جگہ ہے کہ جہاں بیمار پڑ جاتا ہے بندہ، جہاں کی زمین لوگوں کو بخار زدہ کر دیتی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ سید الشہداء بھی ان کے ساتھ ہیں، انہیں معلوم تھا کہ جناب عمر بھی ان کے ساتھ ہیں، مولا کائنات بھی ان کے ساتھ ہیں، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور اتنے زبردست اور بہادر صحابہ بھی ہیں، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یثرب کی زمین بیماریوں والی جگہ ہے، بیمار کر دیتی ہے۔ تو انہیں اپنے فتح کا یقین تھا، ایون کہ وہ جنگ جیتنے کے بعد جو فتح کا جشن منانے کے لیے چیزیں ہوتی وہ بھی وہ ساتھ لے کر کے آئے تھے، شراب اور ہر وہ طرف کے سارے معاملات ان کے پاس تھے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہیں کہ جنگ کا نقشہ پلٹا کیسے، تو میں کہوں گا وہ رسول خدا کی بدر کی رات کی دعا تھی، یہ آج ہی کی رات تھی۔ حضور نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ سے پوچھا کیا چاہتے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سب کچھ قربان ہے۔ اب یہ معاملہ قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے، قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم کہو کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم رہو، یعنی جب تک تم بندگی کی انتہا نہیں کرو گے بندہ نوازی کی ابتدا نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پہلے بندگی کی انتہا کی، پتہ ہے تلواریں نہیں ہیں، بڑی پاور والا دشمن ہے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل پڑے، بندگی کی انتہا ہوئی، بندہ نوازی کی ابتدا ہوئی۔ اور پھر وہ رات آئی جب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے حضور کے خیمے کے باہر، اور کہتے ہیں ساری رات حضور روتے رہے، اور سرکار کا وہ جملہ اللہ اکبر، حضور کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے بندے آج باقی نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب اسلام پھیلا ہی ان کی وجہ کر ہے بھائی، اسلام کی جو آج ہمارے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں یہ ان صحابہ کرام کا صدقہ ہی حضور کا فرمان بتاتا ہے۔ حضور نے عرض کیا اللہ اگر یہ نہ بچے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور حضور زاروں قطار روتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر کہتے ہیں فجر کے قریب حضور کے کندھے مبارک سے چادر نیچے گر گئی، بے خودی کی کیفیت تھی، کہا مجھ سے پھر رہا نہیں گیا حضور کی کیفیت دیکھ کر، میں حضور کے پاس گیا، چادر حضور کے کندھوں پہ ڈالی۔ اچھا چادر کا مطلب یہ نہیں کہ قمیض تھی اوپر سے چادر، صرف چادر ہی تھی، سرکار کا بدن اوپر کا جو حصہ ہے یہ برہنہ ہو گیا تھا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں گیا اور سرکار کے کندھوں پہ چادر ڈالی اور اس کی یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا رب آپ کو رسوا کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اچھا سبحان اللہ۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور میدان بدر میں آئے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، میں کہتا ہوں بدر ایک وہ مارکا ہے جو عشق کا نہ ختم ہونے والا سمندر یا آپ کہہ لیں طوفان کہہ لیں یا وہ اللہ رب العالمین کی عطا سے محبتوں کا وہ سیلاب کہہ لیں جو دلوں میں پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقائد بھی بڑے مضبوط کرتا ہے۔ سرکار میدان بدر میں آتے ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے حضور نشان لگاتے ہیں ھذا مصرع ابا جہل، یہاں ابو جہل مرے گا، ھذا مصرع عتبہ۔ سرکار ایک ایک کافر کا نام لے لے کر ذکر کرتے ہیں، جناب عمر کے انداز کے قربان۔ وہ کہتے ہیں اگلے دن جنگ ہوئی، جب ختم ہوئی نا تو لوگ جنگ جیتنے کا جشن منا رہے تھے اور میں جا جا کے ایک کافر کو دیکھتا تھا، رات محبوب نے نشان لگایا تھا آج کافر وہاں مرا یا نہیں مرا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بے سر و ساماری بہت تھی، فرشتوں کی مدد بھی آئی تھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس جنگ کو جیتنے کا صرف ایک سبب تھا، وہ حضور کی رقت انگیز دعا اور اپنے غلاموں پر سرکار دو عالم علیہ السلام کا والہانہ محبت برآمدہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔